سورت فصیل ہے. صحیح. کیا سور قرآن مجید میں لفظ آیا ہے. تو صرف چھوٹا سا وقفہ آ رہا ہے, اس کے بعد اس بات کو مکمل کرتے ہیں. خواتین و حضرات, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ بات جو ہو رہی تھی وہ ترتیب اور نزول کے حوالے سے ہو رہی تھی, اور مجھے اس بات کو کہتے ہوئے بالکل شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ آج بریک میں جانے میں بھی جو لطف ہے وہ بس اللہ اللہ ہے. ڈاکٹر صاحب, قرآن جو ہے یہ شاعری نہیں ہے, یہ تو ایک بات طے ہو گئی, لیکن آپ اس کو ادب کے حوالے سے کس صنف میں, کہاں پہ آپ اس کو پلیس کرتے ہیں؟ جی ہاں, پہلی بات تو صحیح آپ نے فرما دی, قرآن شاعری نہیں ہے. قرآن نے خود انکار کیا ہے, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. صحیح. ہم نے اپنے نبی کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے. صحیح. اور یہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے. البتہ یہ میں کہنے کی ہمت کروں گا کہ جدید دور کی جو بلینک ورس ہے, جو بلینک ورس ہے, وہ قرآن کے قریب آئی ہے. اس طرح کی جدید یہ جو شاعری ہے یہ قرآن مجید کے قریب آئی ہے. اس میں وزن وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے, ایک ردم ہوتا ہے لیکن وزن آزاد شاعری جسے آزاد شاعری بہرحال, لیکن شاعری نہیں ہے. اب دیکھیے, اصل میں وہاں دو ہی چیزیں معروف تھیں. یا تو وہ بڑے لمبے لمبے قصیدے لکھتے تھے بڑے, اور یا پھر خطبے ہوتے تھے, خطیب. تو شاعر اور خطیب. قرآن مجید جو ہے اصل میں خطبے کے انداز میں نازل ہوا ہے. اگر ہم آج کے دور کے اعتبار سے کہیں جیسے تصنیف ہوتی ہے کوئی کتاب, تو یہ وہ کتاب نہیں ہے. اس لیے اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں, ایک چیپٹر میں ایک مضمون پورا ہو گیا تو اب دوسرے میں آپ اس کی طرف دوبارہ ریورٹ نہیں کریں گے, اب آگے بڑھیں گے, تیسرے میں اور آگے بڑھیں گے, بحث آگے بڑھتی جائے گی. اس معنی میں یہ وہ کتاب نہیں ہے, تصنیف نہیں ہے. یہ جو ہے کلیکشن آف ایسیز بھی نہیں ہے. کلیکشن آف ایسیز کے اندر ایسے جو ہے ہر ایک اپنی جگہ پر خود مکتفی ہوگا, لیکن یہ ایک دوسرے سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا. صحیح. یہ ہے اوریشن. ہوا کیا ہے کہ جو قرآن حضور کی دعوت اور تحریک انقلابی جن مراحل سے گزر رہی تھی, ان مراحل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطبے کی شکل میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے, ہدایات دی گئی ہیں تاکہ اویئرنس پیدا ہو, حالات کیا ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. مثلا جب مدینہ منورہ میں آ کے منافقت کا مرض پیدا ہو گیا, وہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ کہنے کو مسلمان, اب ان کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے. یہ چیزیں پھر خطباتی شکل میں آئی. تو میں یہ کہنے کی ہمت کیا کرتا ہوں کہ قرآن از اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن, مختلف مواقع پر. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ مختلف مواقع جو تھے آپ کی سیرت کے, اس میں ایک ہی بات جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے سامنے آ جاتی تھی. مثلا قرآن میں 7 جگہ پر آدم و ابلیس کا معاملہ ہے, لیکن ہر جگہ مختلف انداز ہے. صرف ایک جگہ کہا گیا ہے سورہ کہف میں, کانا من الجن فسق عن امر ربہ, وہ جنات میں سے تھا, ملائکہ میں سے نہیں تھا. یہ مغالطہ تمہیں نہ ہو جائے, ملائکہ اللہ کے حکم کی جو ہے نافرمانی نہیں کرتے, لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, وہ جنات میں سے تھا. اب یہ ایک جگہ سورہ کہف میں ہے. تو مختلف جگہوں پر جو آ رہا ہے, تو اس دور میں جو دعوت جس مرحلے سے گزر رہی تھی, تحریک جس مرحلے سے گزر رہی تھی, اس کے حوالے سے کوئی ریلیونس جو ہے وہ آئے گی, تاکہ وہ رفقا جو 7 کارکن تھے حضور کے اور جو کہ مجاہدین تھے, ان کے لیے وہ کذالک لنثبت بہ فؤادک, اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دلوں کو مضبوط کرتے رہے. یہ اصل میں ہے ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن. ڈاکٹر صاحب, بہت سی احادیث میں, مسلم اور بخاری میں ایسا بھی ہے کہ کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی تو خدا تعالیٰ نے ان کے بارے میں پھر ایک حکم جاری کیا کچھ وقفے کے بعد, جیسے حضرت عائشہ بھی ہیں. تو یہ جو خطبہ خدا ہے, یہ ایسا خطبہ ہے جو کہ لیونگ ٹائم اور لیونگ سپیس اور لیونگ پیپل کے لیے ایک پیغام دے رہا ہے اسی وقت کے لیے. بہت سے احباب جو ہیں وہ ایسا کہتے ہیں کہ قرآن کی بہت سی ایسی آیات جو ہیں یہ اس وقت تک کے لیے صرف محدود ہیں اور یہ ٹائم لیس نہیں ہے. آپ اس پہ کیا رائے دیں گے؟ میرے نزدیک یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اس میں ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ اس میں جو واقعاتی جو ایک اس کا عنصر ہے, وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس ریفرنس کے اندر ہی ہوگا, اس کے باہر تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں کیا حکمتیں پنہا ہیں, اس میں کیا ہے اخلاقی ہدایات دی جا رہی ہیں, اس میں کیا پھر ابدی احکام اس سے نکالے جا رہے ہیں, یہ تو ابدی ہے.
تو قرآن کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہو یا وہ اپنے وقت پر آ کر اس کی جو افادیت ہے ختم ہو گئی ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور ہر وقت میں اس کی حکمت جو ہے انسان اپنے وقت کے، جیسے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہر زمانہ آنے والا اس میں اپنی تفسیر رکھے گا. اس کا مطلب کہ ہم اپنی حکمت اس میں وقت کے ساتھ بدلیں گے بھی، ہماری حکمت بدلے گی اس میں ساتھ. قرآن مجید خود کہتا ہے، یہ سورہ حمیم سجدہ کے آخر میں آئے تھے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کہ ابھی تو جو قرآن جب نازل ہوا تھا 1400 برس پہلے، تو ہیومن نالج جو ہے، ہیومن نالج ایز سچ، آپ کا سائنس کا نالج ہے، یہ بہت ہی کم تھا. اسی کانٹیکسٹ میں قرآن گفتگو کر رہا ہے. ابھی تو یہ بھیلنا ہے، ایک ایکسپلوژن آنا ہے نالج کا. تو قرآن کہتا ہے ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آیات اور آفاق میں، انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. آج آپ پروفیسر کیتھل مور سے پوچھیے، جو کہ کینیڈا کی یونیورسٹی کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایمبریولوجی کا، حیران ہوتا ہے کہ وہی سٹیجز ایمبریولوجی کی تب کیسے تھی وہاں پہ. بالکل کہ 1400 برس پہلے نہ ڈسیکشن تھی نہ مائکروسکوپ تھی. صحیح. ایک جگہ قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نقاشی کرتا ہے. یہ میری آنکھ بنا رہا ہے 3 اندھیروں میں. ایک ماں کا پیٹ ہے، اس کا اندھیرا ہے، پھر یوٹرس ہے، اس کی وال ہے، پھر اس کے اندر وہ تھن پردہ اور ہے، 3 اندھیرے ہیں اندر، ظلمات بعضها. تو اس کو دیکھیں، تو اس حوالے سے اب اس سے پہلے کس کو معلوم تھا؟ صحیح. ڈاکٹر صاحب وقت بہت محدود ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ سے پوچھنا ہے. تو ایک تو متشابہات جو ہیں یہ کیا مکمل ہو چکی؟ ایک ریپیٹیشن آف قرآن جو کہتے ہیں کہ بار بار ایک بات ہو رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں ایک تو یہ، جیسا کہ مجھے آپ سے عرض کیا نا، کہ قرآن مجید مختلف حالات میں جب نازل ہوتا تھا تو اس کے اندر جو ایک اٹرنل ایلیمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اس بات کو ہمیں اگلی دفعہ لے کے جانا پڑے گا، وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ پھر ملاقات آپ سے کریں گے. خواتین حضرات، ہمارا وقت آج اتنا ہی تھا. اچھے استاد سے ایک یہی چیز ملتی ہے کہ دل گداز ہوتا ہے اور علم آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواتین حضرات، میں ہوں بلال کتب اور پروگرام ہے آسمان اور بھی ہیں. عقبہ بن نافع جو کہ مسلمانوں کے سپہ سالار بھی تھے اور والی افریقہ جنہوں نے فتح کیا اور وہاں کے والی رہے، گورنر بھی بنے، یہ جب وہاں پہ انہوں نے سمندر دیکھا تو سمندر پہ کھڑے تھے اور سمندر کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے سمندر، اگر خدا کی قسم مجھے یہ یقین ہو کہ تمہارے پیچھے کوئی خالی زمین ہے تو میں لا الہ الا اللہ کا علم لے کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوں اور میں تجھے پار کر جاؤں. ان کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نافع جب کسی جنگل میں سے گزرتے تھے تو جنگل کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اے جانورو، میں مجاہد اسلام ہوں اور میں یہاں پڑاؤ کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ وہ درندے جن کے بچے ابھی چل نہیں سکتے تھے، وہ بچوں کو اٹھا کر جنگل خالی کر دیتے تھے. خواتین حضرات، یہ میں بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی بات سنتے ہیں، ان کا پہلو دیکھتے ہیں، ان کا پرسپیکٹو آف ہسٹری دیکھتے ہیں، جس سے کہ میرے خیال میں میرے سے لے کے میرے نیچے تک کی تمام نسلیں پاکستان میں جو ہیں وہ کم از کم خالی ہیں اس پرسپیکٹو سے، تو لگتا ہے جیسے افسانہ ہو رہا ہے. لیکن یہ نافع کی بات جب میں نے پڑھی تو عجیب سا لگتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ انکانشیس لائف میں اپنا گزارا کر رہے ہیں. ہم صرف ایک وہ پرسپیکٹو زندگی اور تاریخ کا دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ شاید ہمیں ایک پلانڈ طریقے سے دکھایا جا رہا ہے. میرے بزرگ، میرے استاد، میرے محترم ڈاکٹر اسرار صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، ہم پچھلی کچھ مجلسوں سے جو بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی، آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بنی اسرائیل اور مسلم امت کا جو حال ہے اس پر. یہ فرمائیے کہ مسلم امت کا حال اس وقت جو ہے اس کا آپ تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں وہاں سے بات شروع کرنی ہوگی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماضی میں یہود کو بھی 2 مرتبہ عروج ملا، 2 مرتبہ زوال، اور مسلمانوں پر بھی 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال آیا. صحیح. اور یہود کا جو دوسرا زوال تھا وہ 64 قبل مسیح سے شروع ہو کر اور 1917 تک جاری رہا ہے. وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ ڈیٹس کا کیا ہے. مسلمانوں کا جو دوسرا زوال تھا
وہ اسپین کے اسلامی حکومت کے خاتمے کے بعد سے لے کر اور پہلی جنگ عظیم جو پچھلی صدی کے شروع میں اس